بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹ. ہم کلاس 10 کا جو ہے اسلامیات الیکٹیو پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم نے چیپٹر 2 کے احادیث کے شارٹ کوسچن ہے 11 to 15 ڈسکس کرنے ہیں اس لیکچر میں. سو لیٹ اسٹارٹ دس. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کوسچن نمبر 11. ترجمہ کیجئے. المسلم اخو المسلم، یعنی مسلمان کا بھائی ہے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے. جو سارے مسلمان ہیں ان کے ساتھ جو تھے وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے، اپنا سب کچھ گھر بار مال دولت سب کچھ چھوڑ کر. اور یہاں آ کر جو مکہ میں چھوڑ کر آئے سب کچھ ان کو مہاجرین کہتے ہیں. جب وہ مدینہ میں آئے تو وہاں کے جو لوگ ہیں مدینہ کے رہنے والے ان کو انصار کہتے ہیں. تو مدینہ جو ان کو ہے آپس میں مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا گیا تھا تاکہ وہ ان کی مال اور دولت سے کچھ مدد کر سکیں، کیونکہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے. اس لیے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ مسلمان کا بھائی ہے، یعنی اسے اس کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے. نیکسٹ کوسچن ہے کوسچن نمبر 12. واضح کیجیے کہ مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے. ہم جواب دیکھتے ہیں اس کا. مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ نہ تو جھوٹ بولے، نہ گالی گلوچ کرے اور نہ ہی غیبت کرے. اسی طرح اپنے ہاتھ سے بھی کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچائے، یعنی دوسرے کی چیز نہ چرائے یا اس کے مال کو نقصان نہ پہنچائے. کسی کو قتل نہ کرے اور مار پیٹ نہ کرے. اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہ سکتا ہے. یعنی کہ اس میں یہ کہنے کی کوشش کی کہ یہ بتایا گیا ہمیں کہ دوسرے مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی زبان اور ہاتھ سے اس طرح سے محفوظ رہ سکتا ہے کہ نہ تو اس کے ساتھ جھوٹ بولے، نہ گالی گلوچ کرے، اس کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچائے، نہ غیبت کرے، یعنی کہ اپنے ہاتھ سے بھی کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچائے، نہ اس کی کوئی چیز چرائے، نہ مال کو نقصان پہنچائے، نہ قتل، نہ مار پیٹ، یعنی کہ ہر طرح سے اسے نقصان سے جو ہے محفوظ رکھے. تو تبھی وہ اس کو اپنی زبان اور ہاتھ سے جو ہے وہ محفوظ رکھ سکتا ہے. نیکسٹ کوسچن کی طرف ہم چلتے ہیں. کوسچن نمبر 13 ہے. حدیث میں سعادت مند کسے کہا گیا ہے؟ حدیث کے مطابق سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے سبق حاصل کرے. حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے سبق حاصل کرے، یعنی کہ ہمیں صرف اپنے ایکسپیرینس سے، یعنی کہ اپنی غلطیوں سے ہی نہیں سیکھنا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ٹھوکر کھا کر ہی سنبھلیں. ہمیں دوسروں کی جو بڑے ہیں ہمارے، اگر وہ ہمیں کسی چیز کے بارے میں روک رہے ہیں یا کسی چیز کے بارے میں گائیڈ کر رہے ہیں تو ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے. ہمیں دوسروں سے جو ہے اگر کوئی کسی کے ساتھ اس چیز پہ غلط ہوا ہے تو ہمیں بھی اس چیز سے رک جانا چاہیے کہ ہمارا بھی انجام ایسا نہ ہو. تو ہمیں دوسروں سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے. ایسے انسان کے لیے جو ہے وہ سعادت مند کا لفظ استعمال ہوا ہے. سوال نمبر 14 ہے. معنی لکھیں. جا اور شابان. جا کا مطلب ہوتا ہے بھوکا اور شابان کا مطلب ہوتا ہے سیر ہو جانے والا. سوال نمبر 15 ہے. حسد کی تعریف کیجیے. آنسر دیکھتے ہیں ہم اس کا. حسد اس خواہش کا نام ہے کہ جس سے ملا ہے اسے کیوں ملا ہے. اگر کسی کو کچھ ملا ہے تو اس سے سلب کر لیا جائے اور مجھے مل جائے. حسد جسے بھی اچھے حال میں دیکھتا ہے اس کے دل میں منفی جذبات بھڑک اٹھتے ہیں. پریویس لیکچر میں بھی میں نے حسد کے بارے میں آپ کو بتایا تھا. حسد یہ کہ اس خواہش کا نام ہے کہ اگر کسی کو بھی کچھ ملا ہوا ہے تو کیوں مل گیا ہے اس کو میرے سے زیادہ کیوں ملا، یہ مجھے ملنا چاہیے تھا. اور پھر اس کے بارے میں بغض اور نفرت جو ہے وہ دل میں ہم پالنا شروع کر دیتے ہیں. حسد جو ہے وہ کسی کے بارے میں جب بھی کسی کو ایسے دیکھتا ہے تو اپنے دل میں اس کے لیے نفرت پالنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ چیز سے چھین لی جائے اور وہ مجھے مل جائے. تو اس کے لیے پریویس لیکچر میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حسد اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا ہے کہ حاسد جو ہے اس کی نیکیاں اس طرح سے ختم ہو جاتی ہے، اس طرح سے ضائع ہوتی ہے جیسے کہ لکڑیوں کا ڈھیر جو ہے اس کو آگ جلاتے ہیں اور اس طرح سے راکھ ہو جاتی ہے. اس طرح ان کے اعمال اور نیکیاں جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں. سو تھینک یو اسٹوڈنٹ اینڈ اللہ حافظ.